میں ڈی جے گانے اور اس طریقے کی خرافاتیں ملا کر تم نے سنت کو بھی کس حد تک معیوب کر دیا اور گندا بنا دیا ہے، پھر یہ سنت کہاں رہی ہے؟ اب تو سوچو، جب یہ سنت نہیں رہی ہے تو اب نکاح کر کے جو لے لے ہو، وہ شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اس سے ہم بستری کر رہا ہے، وہ نکاح جائز بھی مانا جائے گا یا ناجائز مانا جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو مل رہا ہو اپنی بیوی کو سنت سمجھ کر اور نکاح اس کا ہوا ہی نہیں ہے اس غلاظت اور گندگی کی وجہ سے، اور یہ اس کا عمل کہیں زناکاری میں نہ لکھا جائے، جو بچے پیدا ہو کہیں وہ ناجائز بچے نہ کہلائیں۔ آپ سوچیے، ایک قطرہ پانی اور ایک بوند پانی جب پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتے ہیں پاک پانی کو، تو شادیوں میں اپنی طرف سے ہونے والے ڈی جے اور اپنی طرف سے ہونے والی خرافاتیں اس نکاح کو نکاح کہاں رہنے دیتی ہیں؟ منمانی طریقے سے آپ نے پھر شادی کی ہے، ہر آدمی سوچے، اور پھر اس نے ویڈیوگرافی بھی، دولہا کی اور دلہن کی بھی، اور پھر ساتھ میں کتوں کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، معلوم ہے؟ کتا کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی لڑکے کی نظر لڑکی کے مال پر ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے پلسر چاہیے، تیرے باپ کا حکم کٹورا لے کے بھیک مانگ لینا، تجھ سے تو اچھا وہ بھکاری ہے جو لنگڑا اور لولا اور اپاہج اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو، 10-20 روپے دینے میں اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ لنگڑا ہے بیچارہ، کمانے کے لائق نہیں، اندھا ہے بیچارہ، کمانے کے لائق نہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا دے دو۔ یہ کتنا بڑا بے غیرت ہے، اپنے بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اپاچے دے دو، پلسر دے دو، 5 لاکھ روپے دے دو، 3 لاکھ روپے کا چیک دے دو۔ دکان پہ بیٹھے گا لڑکا اور لڑکی والے اچھے رشتے کے چکر میں 5 لاکھ دے دیتے ہیں، گاڑی بھی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو جرجیس کہتا ہے انٹرنیشنل بھکاری، مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری۔ میری نظر میں وہ بہتر ہے میرے بھائیوں جو لنگڑا لولا ہے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ کلکتہ کی ایک لڑکی جس کا نام جمیلہ تھا، اس کی زندگی اسی جہیز کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ رشتہ لگنے کے بعد اس لیے ہٹ گیا کیونکہ شادی کے 1 مہینہ پہلے لڑکے کی طرف سے ایک لسٹ آ گئی، یہ چیزیں مجھے چاہیے جہیز کے اندر۔ لڑکی کے ماں باپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی، رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سنت رسول کے مطابق شادی کروں گا۔ لڑکی کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے آؤ کر لو، اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ۔ اس نے فرضی جھوٹے ماں باپ بنائے، کسی کو باپ کسی کو ماں۔ وہ لڑکا آیا اور بنا جہیز کے سنت کے مطابق نکاح کر کے اس لڑکی کو حیدرآباد لے گیا۔ وہ دونوں ماں باپ جو فرضی بنے تھے بیچ اسٹیشن میں کہیں اتر جاتے ہیں اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن تک اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں 4تھے دن حیدرآباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تقریر میں نے 17 سال پہلے بھی بیان کی تھی، اسی جمیلہ کا واقعہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موبائلوں کا دور نہیں تھا اور ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹیں بھی گول والی سیڑیاں چلتی تھی، گول والی لمبی سی گول گول کیسٹیں وہ چلا کرتی تھی۔ یہ میری تقریر ہے، پہلے اس گول والی سیڑیوں میں ریکارڈ ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 22-23 سالیں اس واقعے کو ہو گئی ہوں گی۔ کل اس لڑکی کے باپ کا نام سلیم ہے جو آج بھی کلکتہ میں رہتے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی لڑکی جمیلہ کو لے جایا جاتا ہے، لڑکے کے فرضی ماں باپ بیچ میں اتر جاتے ہیں اور لڑکا بیوی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں وہ جاتا ہے اور حیدرآباد کی 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے بھی بیچ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔
موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ لڑکی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا سکے، کچھ نہیں بتایا۔ وہ روزانہ درندوں کی سے نشریں لگی، 3,000 میں پوری رات کے لیے ہوٹل کا مالک اس کو بک کرنے لگا۔ ایک دن کوئی لڑکا اس کے پاس گیا، اس نے لڑکی کی خوبصورتی دیکھی، اس سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی نے اس کے اندر ہمدردی دیکھی تو لڑکے نے کہا گھبراؤ نہیں، اس پوزیشن سے تم آئی ہو، مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں تمہارے جسم سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے پوری بات اپنے اس لڑکے کو بتائی اور اس کے بعد میں کہا کہ لیٹر میں لکھتی ہوں، آپ یہ لیٹر کسی طریقے سے میرے گھر پہنچا دیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، رات کی تاریکی میں اس نے لیٹر لکھا۔ لڑکا جو اس کا مسکوئی بھائی بنا ہوا تھا اس نے کروٹ لے لی اور لڑکی روتے روتے اس لیٹر کو لکھ دیا اپنے باپ کے نام، اور اس نے اس لڑکے کو دے دیا اور اللہ کا واسطہ دے دی، کہا تمہیں اللہ کا واسطہ اس لیٹر کو کھول کے مت پڑھنا، یہ میرے گھر میں میرے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس نے اپنا ایڈریس لکھ دیا۔ جب وہ لیٹر لڑکا لے کر گھر پہ آتا ہے تو سلیم صاحب مارے خوشی کے جھوم اٹھے، میری بیٹی کا فرسٹ لیٹر آیا ہے، میری بیٹی نے فرشتہ سے بر داماد کی تعریفیں کی ہوں گی، میرا داماد کتنا اچھا ہے، 1 روپے کا بھی جہیز نہیں لیا اور میری بیٹی کو بیاہ کر سنت کے مطابق لے گیا۔ محلے کی لڑکیاں بھی سہیلیاں بھی آ گئیں، کہنے لگی لیٹر پڑھ کے بتاؤ تمہاری بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ جب لیٹر پڑھا جاتا ہے سلیم صاحب بیٹھے ہیں، سلیم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ لڑکا بھی وہاں موجود ہے جو لیٹر لے کر آیا، اور لیٹر جب پڑھا جاتا ہے تو لیٹر پڑھتے ہی سلیم صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ابو جان امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، رہی میری خیریت تو سنیے، آپ نے تو مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر کے ایک لڑکے کے حوالے کر دیا، اور اس لڑکے کو آپ فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے، کیوں نہ سمجھیں گے، اس نے آپ کی بیٹی سے جہیز جو نہیں لیا، سنت کے مطابق نکاح کر کے لے گیا، لیکن میرے پیارے ابو میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ وہ پرلے درجے کا شیطان ہے، وہ ماں باپ اس کے اصلی نہیں تھے، فرضی تھے، جو بھوپال کے ارد گرد اتر گئے، اور لڑکا مجھے 3 دن اپنے پاس رکھتا ہے اور 4تھے دن اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے پیش کیا۔ میں درندوں کی شکار ہو چکی ہوں، میری عزت چھلنی ہو چکی ہے، اے ابو جان اب میں اس دلدل سے نکل نہیں سکتی، لیکن اب میں اپنے گھر پہ بھی نہیں آنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اب میری عزت برباد ہو چکی ہے، اب مجھ سے کون شادی کرے گا، اور کرے گا بھی تو مجھے وہ عزت نہیں ملے گی جو میں چاہتی ہوں، اب میں آپ کے گھر پہ بھی نہیں آنا چاہتی۔ اے ابو جان میں اپنی منحوس شکل نہ ماں کو دکھانا چاہتی، نہ باپ کو، نہ اپنی سہیلیوں کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی بہن کو، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں پہنچے گا، کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں اس پنکھے میں اس فین میں پھندا ڈال کر خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن اسی گندی زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ اے ابو جان میں یہ لیٹر آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں، میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی وہ دن دیکھنا پڑے، میری چھوٹی بہن کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے جو اس کی بڑی بہن کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میری چھوٹی بہن کے رشتے سے پہلے، اس کی شادی سے پہلے آپ اتنا کما لینا، ان جملوں پر غور کرو، اتنا کما لینا، اتنی محنت کرنا، اتنا پیسہ کما لینا، اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ میری بہن کا رشتہ جہاں ہو، جس کے ساتھ ہو،
وہ کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے آپ اتنی ہڈیاں ڈال دینا. یہ لیٹر سلیم صاحب کے پاس آج بھی رکھا. یہ لفظ ہڈی میں نے خود اس لیٹر میں پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ ابو جان میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں، لیکن میں اس لیے یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر آئی. ایسا نہ ہو کہ میری بہن کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. میری بہن کا رشتہ جب کرو گے تب تک اتنا کما لینا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لینا اور اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو لڑکا میری بہن سے شادی کرے اس کو اتنا دے دینا، جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں آپ کی بدنصیب بیٹی جو آپ کی نہ ہو سکی جمیلہ، یہ کہتے ہوئے اس نے لیٹر بند کر دیا اور پتہ چلا کہ لیٹر ادھر روانہ ہوا، ادھر لڑکا لے کر نکلا اور ادھر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے لڑکی نے آتم ہتیا کر لی، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کر لی. میرے بھائیوں، اس جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ لڑکی ماری گئی، بیچی گئی، نیلام ہوئی. اور ایسی کتنی لڑکیاں ہیں خوبصورت ہیں لیکن بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے، دینے کے لیے گاڑی نہیں ہے. لڑکی کی شادی بھی کرے اور لڑکے کی نوکری کے لیے سرکاری تنخواہ کے لیے رشوت کا انتظام بھی